دریائے کرشنا کے کنارے ایک چھوٹی سی ریاست تھی۔ اس کا راجا اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ راجا کو گھوڑے پالنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ اچھی قسم کے گھوڑے بڑی بڑی رقم دے کر خریدتا اور پھر انہیں اپنے استبل میں بڑے چاؤ سے رکھتا۔ ایک دن کچھ لوگ اس کے پاس ایک سفید رنگ کا نہایت خوبصورت اور صحت مند گھوڑا لے کر آئے۔ راجا کو وہ گھوڑا بہت پسند آیا۔ اس نے اس کے دام پوچھے تو انہوں نے اس کی قیمت 1,00,000 روپے بتائی۔ راجا نے فوراً یہ رقم ادا کرنے کا حکم دیا۔ پرانے زمانے میں 1,00,000 روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ گھوڑے کو استبل میں باندھ دیا گیا اور اس کے سامنے قسم قسم کی تازہ گھاس اور عمدہ چارہ رکھ دیا گیا، لیکن گھوڑے نے کسی کو منہ نہ لگایا۔ اسی طرح 2-3 دن گزر گئے۔ راجا کو بھی فکر ہو گئی۔ وہ صبح شام اسے دیکھنے آتا تھا۔ سالوتری یعنی جانوروں کے ڈاکٹر نے بھی سارے جتن کر ڈالے، مگر گھوڑے نے تنکا بھی منہ میں نہیں پکڑا۔ اس استبل میں ایک کوا صبح شام پابندی سے آ کر اپنا پیٹ بھر جاتا تھا۔ ایک دن اس نے اس گھوڑے سے گھاس دانا نہ کھانے کی وجہ پوچھی تو گھوڑے نے بتایا کہ اسے دریا پار کے جنگل سے پکڑ کے لایا گیا ہے۔ جنگل میں اس کے اندھے ماں باپ رہتے ہیں، وہی ان کا سہارا تھا۔ ان کی فکر اور یاد نے اس کی بھوک اڑا دی ہے۔ کوے کو یہ سن کر بڑا دکھ ہوا اور وہ اس کی مدد کا وعدہ کر کے اڑ گیا۔ کوا جس درخت پر رہتا تھا اس پر ایک بندر بھی رین بسیرا کرتا تھا۔ بندر سے کوے نے سارا قصہ بیان کیا تو اس نے اگلی صبح اس کے ساتھ چل کے گھوڑے کی رسیاں کھولنے کا وعدہ کیا۔ اگلی صبح دونوں استبل پہنچ گئے۔ بندر نے گھوڑے سے ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ وہ رات آ کر اس کی رسیاں اور دروازے کھول دے گا، اس طرح اسے بھاگ نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ گھوڑے نے کہا وہ اس طرح نہیں بھاگے گا، کیونکہ راجا نے اس کے دام ادا کیے ہیں۔ جب تک 1,00,000 روپے کا بندوبست نہ ہو وہ یہاں سے ہلے گا بھی نہیں، وہ راجا کو دھوکہ نہیں دے گا۔ گھوڑے کی یہ بات سن کر بندر حیران رہ گیا اور اس کے دل میں گھوڑے کی عزت کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے گھوڑے سے وعدہ کر لیا کہ وہ 1,00,000 روپے لے آئے گا۔ یہ کہہ کر بندر غائب ہو گیا۔ بندر وہاں سے نکل کر راجا کے محل پہنچا اور ایک چھت پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں رانی اپنے کمرے سے نکلی اور نہانے جا رہی تھی۔ اس نے اپنا سب سے قیمتی اور خوبصورت ہار نکال کر ایک میز کی دراز میں رکھ دیا اور حمام میں چلی گئی۔ بندر نے کچھ سوچ کر وہ ہار چھپکے سے اٹھایا اور اپنے گلے میں پہن لیا اور پھر چھت پر آ بیٹھا۔ رانی نہا کر نکلی اور ہار کو غائب پا کر سخت پریشان ہو گئی۔ سارا محل چھان مارا گیا لیکن ہار نہ ملا۔ رانی کو وہ ہار بہت پسند تھا۔ اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ بات راجا تک پہنچ گئی۔ اس نے رانی کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ آخر راجا نے اعلان کروایا کہ جو ہار لا دے گا اسے 1,00,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ بندر نے جب یہ اعلان سنا تو کود کر صحن میں آ گیا۔ ہار اس کے گلے میں تھا۔ راجا کے سپاہیوں نے اسے تیر مارنا چاہا تو وہ بھاگ نکلا۔ راجا بھی یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو منع کرتے ہوئے 1,00,000 روپے کی تھیلی منگوائی اور چھت پر رکھوا دی۔ بندر چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ وہ تھیلی کے قریب پہنچا، تھیلی اٹھائی اور ہار کو وہاں رکھ کر غائب ہو گیا۔ اگلی صبح گھوڑا استبل سے غائب تھا۔ اس کی جگہ 1,00,000 روپے کی تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ گھوڑے کے ساتھ بندر اور کوا بھی ہو لیا۔ تینوں نے مل جل کر رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تینوں دوست گھوڑے کے گھر پہنچے۔ گھوڑے کے ماں باپ کا برا حال تھا۔ پھر سب ان کی خدمت میں لگ گئے اور ہنسی خوشی مل جل کر رہنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔